مارکیٹ کا ایک اصول ہے جی, جو دکھتی ہے وہ بکتی ہے. اور کسی ریڈیو والے کو چلے جائے وہ بھی کہتے ہیں بھائی جان نہ عمران خان نہ قرآن پڑھ رہا ہے نمازاں پڑھ رہا ہے, کوئی کہتے نہیں جی وہ رات کو 11:30 بجے سوندا ہے تو صبح 10:30 بجے. اچھا آپ اچھی بڑی میری تعریف کرے تھے اور خان صاحب پہ نہیں سر یہ میں ریفرنس اتنا میں سکون کے ساتھ سن رہا تھا, میں نے کہا کاش آپ بولتے رہے اور میں سنتا رہوں. آپ نے بیچ میں عمران خان اور بھائی عمران خان سر ہاٹ ٹاپک ہے سر, یہ ہاٹ ٹاپک ہے. عمران خان کا نام نہیں لینا بھائی, قاسم کے ابو کہنا ہوتا ہے. ہاں ٹھیک ہے. ایک آپ کو یہ نہیں پتا, ابھی میں 10 دن سوشل میڈیا پہ تو لے سکتے ہیں اور ابھی نہیں سوشل میڈیا نہیں بھائی نہیں لینا ہم نے نا, ہم نہیں لیتے نہیں مین اسٹریم میڈیا پر بھی میں اور دوسری بیپ لا دیں یہ ہم اس میں بیپ لگا دیں گے. کہاں لگانی ہے جہاں قاسم کے ابا کہنا ہے, آپ 2-3 بار قاسم کے ابا کہیں تاکہ ہم وہ وہاں پہ قاسم کے ابا جی دوبارہ پھر کہیں سلمان کے ابا جی قاسم کے ابا جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے. اس وقت میرے ساتھ سبوق سید صاحب موجود ہیں اور ہم ایک ایسے موضوع پہ بات کرنا چاہ رہے ہیں جو آج کل بہت کامن ہے اور آئے دن لوگ نئے جو ہیں وہ وی لاگ بھی کرتے ہیں. اور یہ ہم نے جاننا ہے سبوق سید صاحب سے کہ یہ جو آئے دن نئے لوگ سوشل میڈیا پہ وی لاگ کرتے ہیں یہ کیوں کرتے ہیں, کیا ان کو پاپولیرٹی چاہیے یا یہ ان کی کوئی جرنلزم میں کوئی ان کا کوئی ایکسپیرینس ہے بھی یا خود سے ہی ایز اے ہائپ کریٹ کرتے ہیں, کیا ان کی اتھینٹک کوئی انفارمیشن ان کے پاس ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے. تو بیسک جو تھیم ہے آج کے وی لاگ کا وہ یہ ہے کہ یہ لوگ وی لاگ کیوں کرتے ہیں. شاہ صاحب السلام علیکم. چودھری صاحب وعلیکم شاہ صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. جی میں سب سے پہلے آپ کی 2 غلطیاں درست کرنا چاہتا ہوں. آپ نے کہا کہ میرے ساتھ موجود ہے, میں روزانہ یہاں پر وی لاگ کرتا ہوں, آج آپ آئیں تو آپ میرے ساتھ موجود. چلو جی بہت شکریہ. میں معذرت چاہتا ہوں, یہ میں اپنی تصحیح کر لوں کہ شاہ صاحب نے آج مجھے بلایا اور بلکہ بلایا بھی نہیں, ہم خود ہی آ گئے. جب خود آئے ہیں تو نازل ہوئے ہم اور ہم آ کے بیٹھے ہیں اور شاہ صاحب نے کہا جی کہ ایک آسان سا کامن سا ایک ٹاپک ہے جس پہ ہم بات کرتے ہیں اور وہ بھی اس موضوع پہ جب بات کرنی ہے تو ریکارڈنگ سٹارٹ کر کے تو ہم ابھی شروع ہونے لگے. یہ نہیں ہے کہ کوئی اس پہ. ہاں اور دوسری بات آپ نے جو کہی ہے کہ نئے لوگ وی لاگ کر رہے ہیں. اب تو پرانے جو ہے نا جنہیں اداروں سے نکالا جا رہا ہے اور خان صاحب کے دور میں تو بڑی تعداد میں لوگوں کو فارغ کر دیا تھا, وہ سارے کے سارے وی لاگر بن گئے تھے. تو نئے لوگ بھی کر رہے ہیں لیکن پرانے لوگ زیادہ اب یہ کام سیکھ رہے ہیں اور وہ سامنے آ رہے ہیں کر رہے ہیں. لیکن جو بات آپ نے کہی ہے کہ وہ آ کے چٹخارا اور مسکارا, یہ جو چٹخارے اور مسکارے کا مکسچر ہے نا اس سے جو وی لاگ بنتا ہے نا وہ پھر تڑکا جو اس کا بنتا ہے بڑا مزے کا ہوتا ہے. آپ کو یاد ہے نا گاؤں دیہاتوں میں جب شام کو مائیاں تڑکے لگاتی تھی سالن میں تو دور تک خوشبو پھیل جاتی تھی, تو پتہ چل جاتا تھا کس کے گھر میں مٹن بن رہا ہے, کس کے گھر میں بھنڈیاں بن رہی ہیں, کیا بن رہی ہے نا. کیونکہ ہمارے علاقوں میں تو آپ کی طرح بریانیاں بنتی نہیں تھیں اور نہ ہم اس کی خوشبو سے آشنا تھے, تو ہمارے ہاں یہی نیچرل چیزیں ہوتی تھیں جو ہم کھاتے پیتے تھے. تو مسئلہ اصل میں یہ ہو گیا کہ اب جو وی لاگ ہے اس کے اندر بھی جو مسالہ ہے نا اس کا بڑا امپورٹنٹ رول ہو گیا. اور کوئی بھی وی لاگ اس وقت تک کامیاب نہیں ہوتا جب تک اس میں 12 مسالے پورے نہ ہوں. صرف شان مسالے سے کام نہیں چلتا, شان مسالے سے تو شان ہی نہیں آتی وی لاگ کی. تو اب وہ کیا کرتے ہیں, بہت سے مسالے اس میں ڈالتے ہیں. جب بہت سے مسالے ڈالتے ہیں اور پھر سب سے بڑا مسالہ کیا ہوتا ہے, 32 مسالے بھی کہا جاتا ہے, کیونکہ 16 مسالے, کوئی 160 مسالے. اور کوئی بندہ جو سا غریب بھی ہوتا ہے نا, مطلب لازمی تھوڑے 32 مسالے تو تھوڑے جو نواب بنا سکتے ہیں نا, ایسے نہیں بنا سکتے. یہ نواب آپ بالپور کے خاندان سے ہیں جی. نہیں سر اس خاندان سے نہیں ہوں, لیکن نہیں شاہ جی جو آپ نے پہلے بات کی ہے نا کہ جی یہ لوگ بڑے پرانے ہیں جو وی لاگ کر رہے ہیں, بات ہو رہی ہے وی لاگ پہ, اور یہ پولیٹیکل وی لاگ پہ بات نہیں ہو رہی, یہ ہو رہی ہے اوور آل وی لاگ. اس میں سیاسی یعنی کہ محاذ ایسے کھلے ہوئے پاکستان میں کہ کچھ سیاسی بھی ہیں کچھ غیر سیاسی ہیں, اور جو غیر سیاسی محاذ ہیں وہ پھر آپ کو پتہ ہے کہ سیاسی ضرور ہو جاتے ہیں. تو کئی لوگ جو وی لاگ کرتے ہیں وہ سوشل ایشوز پہ کر رہے ہیں, کئی لوگ جو ہیں وہ اپنا سودا بیچ رہے ہیں, کئی لوگ ایسے ہیں کہ جو ایک سوشل ایشو بیسڈ بھی وی لاگز ہیں. آپ نے جو بات کی ہے نا جو لوگ وی لاگ کر رہے ہیں تو وہ پولیٹیکل جو ہمارے یہاں جرنلسٹ کمیونٹی ہے وہ پرانے بھی اور نئے بھی. کئی آپ نے دیکھا کہ کئی نئے لوگ ہیں جن کو ہم نے بھائی جان نہیں دیکھا ہوا, ہاں جرنلزم میں نہیں دیکھا, لیکن انہوں نے آ کے وی لاگ کرنے شروع کیے ہیں اور بہت پاپولر ہو گئے ہیں. اور اتنے پاپولر ہیں کہ مین اسٹریم میں کام کرنے والے وہ لوگ جن کو 20-30 سال ہو چکے ہیں انہوں نے ان کو پیچھے چھوڑ دیا اور وہ بہت نمایاں ہو کے اسکرین کی زینت بن چکے ہیں. اور آپ کی مہربانی ہے کہ سوری بات روک رہا ہوں, مہربانی ہے آپ کی کہ آپ نے بھی ریگولر اپنا وی لاگ کرنا شروع کیا,
اور یہ کیونکہ جب سوشل میڈیا پہ غلط صحیح کی جو پہچان ہے وہ ختم ہو جائے تو جو آپ جیسے لوگ ہیں جن کے پاس انفارمیشن بھی ہوتی ہے اور جن کے پاس یہ نہیں ہے کہ چڑیے ہیں واقفان حال ہیں کوئی اس طرح کی آپ ٹرمینالوجیز بھی استعمال نہیں کرتے، گو کہ آپ کے سورس جو ہیں وہ تمام پولیٹیکل سوشل جو حلقے ہیں ان میں آپ کے ماشاءاللہ سے بڑے اسٹرانگ جو لنکس ہیں، اور آپ کے پاس جو خبر ہوتی ہے وہ پتہ نہیں آپ پہلے ہم تو اکثر آپ کو کہتے تھے کہ شاہ جی آؤ مہربانی کرو کہ خبر دسو یار، اور آپ آف دی سکرین ہمیں کافی خبریں بتا دیا کرتے تھے، تو مہربانی کرو ہوں تسی آن سکرین سانو خبریں دسو تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ غلط صحیح کیا ہے، کیونکہ یہ کاؤنٹر کرنا انتہائی ضروری ہے۔ سوشل میڈیا پہ جو ہائپ کریٹ ہو جاتی ہے اور جو ڈس انفارمیشن ہے وہ بڑی تیزی سے فلرش کرتی ہے، اور کسی ریڈیو والے کو چلے جائے وہ بھی کہتے ہیں بھائی جان نہ عمران خان نہ قرآن پڑھ رہا ہے نمازاں پڑھ رہا ہے، کوئی کہتے نہیں جی وہ رات کو 11:30 بجے سوندا ہے تو صبح 10:30 بجے۔ اچھا آپ اچھی بڑی میری تعریف کرے تھے اور خان صاحب پہ نہیں سر یہ میں ریفرنس اتنا میں سکون کے ساتھ سن رہا تھا، میں نے کہا کاش آپ بولتے رہے اور میں سنتا رہوں۔ آپ نے بیچ میں عمران خان اور بھائی عمران خان سر ہاٹ ٹاپک ہے، سر یہ ہاٹ ٹاپک ہے، عمران خان کا نام نہیں لینا بھائی، قاسم کے ابو کہنا ہوتا ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، ایک آپ کو یہ نہیں پتا ابھی میں 10 دن سوشل میڈیا پہ تو لے سکتے ہیں، اور آپ یہ نہیں سوشل میڈیا نہیں بھائی نہیں لینا ہم نے نا، ہم نہیں لیتے نہیں مین اسٹریم میڈیا پر میں اور دوسری بیپ لا دیں، یہ ہم اس میں بیپ لگا دیں گے، کہاں لگانی ہے جہاں قاسم کے ابا کہنا ہے، آپ 2-3 بار قاسم کے ابا کہیں تاکہ ہم وہ وہاں پہ قاسم کے ابا جی دوبارہ پھر کہیں سلمان کے ابا جی قاسم کے ابا جی جمامہ کے سابق، بس مہربانی آپ چور صاحب رہنے دیں، مہربانی کریں آپ۔ لیکن جو سب سے بڑی امپورٹنٹ بات جو میں کر رہا تھا کہ جب ہم مثالوں کی بات کر رہے تھے، مثالوں میں میں نے آپ سے کہا تھا سب سے بڑا مسالہ کیا ہوتا ہے؟ سب سے بڑا مسالہ جو کلک بیٹس جس سے آتے ہیں نا وہ آتے ہیں جب آپ تھم میل بناتے ہیں۔ یہ جو تھم میل ہے نا یہ میں بتاؤں کہ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ آپ نفسیات کے کتنے بڑے ماہر ہیں۔ اب آپ کہیں گے کہ تھم میل نیل کا نفسیات سے کیا تعلق ہے، تو بہت گہرا تعلق ہے۔ اگر آپ کو یہ پتہ ہے کہ عام طبقہ کس چیز پہ کھڑا ہوتا ہے اور کس چیز پہ وہ بہت زیادہ سننا چاہتا ہے، بات کرنا چاہتا ہے، تو یقین مانیں کہ ہمارے جو صحافت میں ہم بہت زیادہ نا ادارتی محاذوں پر اور بہت سی چیزوں پر جو ہم نے ڈورز بنائے ہوئے ہیں، ونڈوز بنائی ہوئی ہیں، سپیڈ بریکر بنائے ہوئے ہیں، ہم جگہ جگہ پہ نا انفارمیشن کو نتھارتے جاتے ہیں، جیسے ہمارے ہاں چیزوں کو نا دھوتے ہوئے صاف کیا جاتا تھا نا کہ مٹی نیچے چلی جائے، تو ہم یہ کرتے کرتے خبر کو اس مقام پر لے کے چلے جاتے ہیں کہ جہاں پر وہ بالکل فائنل ریفائنڈ شکل جو ہوتی ہے نا وہ بن جاتی ہے۔ عام لوگ یہ نہیں پسند کرتے، عام لوگ کہتے ہیں اس میں قصہ ہو، اس میں چسکا ہو، اس میں میٹھا ہو، اس میں کھٹا ہو، جیسے ہوتا نا بچپن میں کھٹا میٹھا چورن، اس چیز کی نا وہ اوپر سے بابا لگتا تھا، تصویر نیچے کے جوان ہو جاتا تھا۔ لیکن جس طرح کی تڑکا ہے نا یہ بیسیکلی تھم نیلوں کی حد تک تو تڑکا ہم دیکھتے ہیں، لیکن جو سینسیبل لوگ ہیں جو سوشل میڈیا کو فالو بھی کرتے ہیں، لوگوں کو انڈیویجولی فالو کرتے ہیں کہ یہ اس بندے کا ویلاگ دیکھنا ہے، یہ بالکل صحیح، جب وہ دیکھتے ہیں تو جو تڑکا ہوتا ہے وہ تھم نیل کی حد تک تو ٹھیک ہوتا ہے، لیکن جب اس کو کلک کر کے ان کی انفارمیشن یا اس ویڈیو کو دیکھا جاتا ہے نا تو اندروں کچھ بھی نہیں نکلتا سر۔ اچھا چودھری صاحب اندر سے کچھ نہیں نکلتا، یہ بالکل آپ صحیح بات کر رہے ہیں، لیکن لوگ پھر بھی انہی کو جا کر دیکھتے ہیں۔ لوگوں کو تماشا پسند ہے، آپ کی مین اسٹریم میڈیا کی سکرینز جو ہیں ان پہ اتنے عرصے سے آپ بڑے زبردست پروگراموں کے پروڈیوسر رہے، کیپٹل ٹاک کے پروڈیوسر رہے، جرگا پروگرام کے آپ پروڈیوسر رہے، چودھری صاحب جیو ٹی وی میں ہوتے ہیں، آج کل مذہبی پروگرام جو ہیں یہ سارے وہاں جیو پہ کر رہے ہیں، لیکن آپ مجھے بتائیں کہ گیسٹ بلاتے ہوئے آپ کی نظر عنایت اور نظر انتخاب کن لوگوں میں جاتا تھا جو ریٹنگ لا سکتے؟ جو ریٹنگ، تو ریٹنگ والے کون سے لوگ ہوتے ہیں؟ یہ کوئی پروفیسر تھوڑی ہوتے ہیں یونیورسٹیوں کے، نہیں، یہ وہی شیخ رشید ہوتے ہیں جن کے بنے ہوئے محاورے ہوتے ہیں انجن پسٹن پتہ نہیں بریک۔ لیکن شاید ایک اور بات ہے کہ آپ نے اب دونوں پروگراموں کا ذکر تو کر دیا اور یہ ہم نہیں کر دیا، اچھی بات ہے، لیکن میں تھوڑی سی کیونکہ کرتا رہا ہوں کافی عرصہ، 16-17 سال یہ دونوں پروگرام کیے ہیں، اس میں یعنی کچھ ٹیم کا حصہ رہا ہوں، تو ہاں کوشش رہی ہے تھرو آؤٹ کہ ادبی گفتگو بھی ہو، کوشش رہی ہے کہ پولیٹیکل علمی بھی گفتگو ہو، اور تھوڑا سا مجھے بتا دیں، لیکن جب رننگ میں سوری میں بات روک رہا ہوں، جب رننگ میں کوئی ٹاپک چل رہا ہے جو لوگ دیکھنا چاہتے ہیں اور اسی جرنلسٹ سے دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ ان کے پاس انفارمیشن کیا ہے، اس کا گیسٹ کیا ہے، تو وہ ایک کیونکہ یہ پرومیننٹ جرنلسٹ ہیں جن کا آپ نے ذکر کیا ہے، تو ان کا میں اصل میں اس لیے ان کا نام لیا ہے کہ وہ تو پاکستان کے ٹاپ کے لوگ ہیں۔ اچھا چودھری صاحب جس قسم کی گفتگو آپ کر رہے ہیں اور جس قسم کے ویلاگ آپ سے مجھے کروانا چاہ رہے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ مجھے ویلاگ کرنے بند کر دینے چاہیے۔ نہیں شاہ جی، وہ 2-4 چیزیں ہیں، ایک ہر ایک کے آج کل، کیونکہ جو میں نے شروع میں بھی بات کی ہے کہ
غلط صحیح کی تمیز ختم ہو چکی ہے سوشل میڈیا پہ، اتنا وہ آپ گاندھی کہہ سکتے ہیں کہ زیادہ تر تو جو آپ جیسے لوگ ہیں جن کے پاس ایک سالڈ اور صحیح کریکٹ انفارمیشن ہوتی ہے، لیکن مہربانی کرو سر، مہربانی کرو، میں میرے جو 150 ویوز آتے ہیں میرے ویلاگ پہ، بعض میں زیادہ بھی آ جاتے ہیں، لیکن میں اپنے 150 جو کہ ناظرین ہیں ان کے لیے روزانہ میں یہاں پر بیٹھتا ہوں، میرے 3-4 گھنٹے جو ہیں وہ کم سے کم خرچ ہو جاتے ہیں. میں اس کی ایڈیٹنگ خود کرتا ہوں، تھم نیل اس کے خود بناتا ہوں، اور جب میں تھم نیل بنا کے لگاتا ہوں نا، اور کوشش کرتا ہوں کہ یہ اعلیٰ برتر صحافتی اصولوں، تقاضوں اور معیار کے مطابق ہونا چاہیے. لوگ اس کو دیکھتے ہی نہیں ہیں. جب میں اس کو بالکل تھم نیل لگاتا ہوں، کوئی شغل لگاتا ہوں، تو پھر ہم وہاں پر دیکھتے ہیں کہ لوگ بہت زیادہ اس کو کرتے ہیں اور دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. شاہ صاحب ایک اور بات ہے نا، یہ دیکھیں آپ اپنے منہ سے تو اپنی بات کر رہے ہیں، مجھے یہ ہمیں پتہ ہے، تو میں آپ کو مسکہ لگا نہیں رہا، اسی ویسے بھی مسکہ کوئی نہیں چلاؤں، لیکن میں آپ کو بتاؤں یہ بات حقیقت ہے کہ ہم آپ کو 15-16 سال سے جانتے ہیں اور آپ یہ محنت کرتے ہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ ہمارا المیہ ہے، پبلک کا المیہ ہے، اس میں بھی آپ کو پتہ ہے کہ ویورشپ جو ہے نا وہ ڈیوائیڈ ہے. ویورشپ ڈیوائیڈ ہے. کئی لوگ ایسے ہیں جو آپ کے فیس بک پہ تجزیے دیکھتے ہیں، فیس بک پہ جو ویورشپ ہے وہ تھوڑی سی مکس ہے، یعنی کہ اس میں عام جو لو لیول اس لیے کہ جو پڑھے لکھے زیادہ لوگ نہیں ہیں وہ بھی آپ کو دیکھتے ہیں. اچھا یہ بات آپ کی درست ہے، لیکن آپ کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ وی لاگ کا جو اچھا ٹائم ہوتا ہے وہ کہتے ہیں 8.5 منٹ کا ہونا چاہیے، 14 منٹ تک چل جاتا ہے. یہاں جو ہمارے دوست ہیں انہوں نے بھی چیخنا چلانا شروع، یہ نہیں پتا کوئی بات نہیں کر لیں. صحیح ہے. تو میرا خیال یہ کیجول وہ ہم نے کون سا کوئی پلانڈ کر کے جو ہم کر نہیں رہے، یہ ناظرین ہمارے، ہاں یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے ناظرین، لیکن اس پر ہم مزید بات بھی کریں گے. اور آپ سے جو ہم یہ بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ جو سنجیدہ موضوعات ہیں معاشرے کے انہیں آپ سنا کریں، لیکن اوورآل پوری دنیا میں دیکھتا ہوں کہ ان موضوعات کی اتنی زیادہ ریٹنگ نہیں آتی. ہاں پھر ہمیں یہ کرنا پڑتا ہے کہ کبھی کبھی مسالہ دار چیزیں اس لیے لاتے ہیں تاکہ زیادہ لوگ آئیں، جب وہ آ جائیں تو ہم ان تک کوئی اچھی بات پہنچا سکیں. لیکن سوری ایک بات اور ایڈ، ضروری نہیں ہے کہ لوگ نہیں دیکھتے. نہیں میں ایک اور بات کرنا چاہ رہا ہوں، کہ وہ ایسا ہی ہے کہ جیسے بچپن میں آپ اسکول نہیں جاتے تھے نا، تو آپ کے پیرنٹس سے کہتے تھے کہ آج تم اسکول جاؤ، تم واپسی پر آؤ گے، میں تمہارے لیے یہ چیز لاؤں گا. تو ہم بھی اصل میں وہی ٹرک استعمال کرتے ہیں. مقصد ہمارا سنسنی خیزی پیدا کرنا نہیں ہے، ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ جو بہترین چیزیں ہیں اور مصدقہ جو معلومات ہیں وہ آپ تک پہنچائیں. لیکن اس کے لیے ہمیں یہ کرنا پڑتا ہے بعض اوقات کہ اس طرح کی چیزیں بھی کرنی پڑتی ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ مارکیٹ کا ایک اصول ہے جی، جو دکھتی ہے وہ بکتی ہے. بالکل شاہ صاحب، بالکل. تھینک یو. مہربانی تسی سانوں اتنے بٹھا لیا اپنے نال.